گھر والے مجھ سے کہتے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، ہر روز کام سے تھکا ہارا جب شام کو واپس آتا تو روز یہی سننے کو ملتا۔ گھر والوں کی باتیں سن سن کر مجھے بھی ایسے ہی لگنے لگا اور میں بھی اپنی بیوی کو تانے مارنے لگا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو میں کہتا کہ تم کرتی ہی کیا ہو، بس لیٹی ہی رہتی ہو، برتن کپڑے گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے۔ یہ سب سن کر وہ اداس ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں نے ان سب باتوں سے پریشان ہو کر بیوی سے 4 ماہ کا بیٹا چھین کر اس کو میکے چھوڑایا۔ آج اس کے جانے کے بعد میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا، جسے میں نے ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ بچے کو دودھ پلانے سے لے کر سلانے تک میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا، فیڈر کو صابن سے دھویا، چولہے پر پانی رکھا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا، تب جا کر فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر بچے کو کندھے سے لگا کر تھپکتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو جائے۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے لگا تو اس نے پیشاب کیا ہوا تھا۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کیا اور واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں نے جلدی سے اس کو صاف کیا اور دوبارہ پیمپر لگایا، اسے بازو میں جھلا کر سلانے لگا۔ جب بچہ سو گیا تھا پھر اپنے لیے دودھ ابال کر ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ اگر وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیتی۔ اپنی روٹی بھی پکا کر کھانی تھی، لیکن آٹا وہ بھی تو گوندنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں بیڈ سے بکھرا ہوا سامان اٹھا لوں، پیمپر، دوائیاں، کھلونے، فیڈر، شیٹ، ان سب کو اپنی مخصوص جگہ پر رکھا۔ پھر خیال آیا کہ روٹی نہیں بنا سکتا، صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں، تو کپڑے استری کرنے لگا۔ ابھی شرٹ ہی استری کی تھی کہ بچہ رونے لگا، پھر بھاگ کر اس کو سلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ جب بچہ سو گیا تو میں نے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا منگوایا اور بڑے بڑے نوالوں سے جلدی کھانا کھایا تاکہ بچہ نہ جانے کب جاگ جائے اور کھانا کھانے کا وقت نہ ملے۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر گر گیا، بہت تھکن ہو رہی تھی۔ بیگم مجھے الماری سے چادر نکال دو، میں اپنے آپ ہی بھڑبڑاتے ہوئے بولا۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ پھر خود اٹھا، چادر نکالی تو بجلی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ گرمی کی وجہ سے بچہ جاگ جاتا میں جھٹ سے ہاتھ دستی پنکھے سے اسے ہوا کرنے لگا، ساتھ ساتھ نیند کی وجہ سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے لائٹ آئی تو میں سو گیا۔ 2 بجے بچہ بھوک کی وجہ سے پھر جاگ گیا۔ میں بہت مشکل سے اٹھا اور ڈبے کا دودھ بنا کر اسے پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا، پھر کچھ پتہ نہیں کب میں بھی سو گیا۔ البتہ جب صبح میری آنکھ کھلی تو بچہ رو رہا تھا، تو میں جلدی سے اٹھا اور اسے دودھ پلایا، پیمپر تبدیل کیا اور خود ناشتہ کیا۔ تب تک 9:30 بج رہے تھے، آفس جانے کا ٹائم نکل چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی دن رات کتنا کام کرتی تھی، مجھے، بچے، گھر والوں، ہر چیز وقت پر دیتی۔ میں ان تانوں بھرے سوالات کو سوچنے لگا جو میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ کرتی ہی کیا ہو، ہر وقت تو لیٹی رہتی ہو۔ میں نے گاڑی نکالی اور بچے کو لے کر ان راستوں پر دوڑنے لگا جو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی سے جوڑنے والا تھا۔